ایک شخص جس نے ہزاروں انسانوں کو سولی پر لٹکایا، اسے پوری دنیا ڈریکولا کے نام سے جانتی ہے، وہ آخرکار اپنے اصل روپ میں آنے والا ہے اور اس پر جو ہونے والا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نے سلطان فاتح کی ایپیسوڈ 76 کا ٹریلر دیکھا۔ اس ٹریلر میں جو کچھ دکھایا گیا وہ صرف ڈرامہ نہیں، وہ اصل تاریخ ہے، اور تاریخ جب پردے پر اترتی ہے تو دل کانپ جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس ٹریلر کی، ولاد کی واپسی کی، بہادر پاشا کے انجام کی، اور اس قانون کی جس نے سلطنت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کئی ایپیسوڈ سے ہم اسے مظلوم، بھاگتے، چھپتے اور ٹوٹے ہوئے دیکھ رہے تھے، کبھی ایکنیجیوں سے جان بچا رہا ہے، کبھی بہادر پاشا کو چکمہ دے رہا ہے، اور ہاں، وہ مشہور پہاڑ سے کود کر زندہ بچ جانا والا سین بھی ہو چکا۔ ترک ڈراموں کی یہ روایت ہمیشہ قائم رہتی ہے، جیسے اسٹار پلس میں مرنے کے بعد دوسرا جنم ضروری ہوتا ہے، ویسے ہی یہاں پہاڑ سے گرنا لازمی ہے۔ لیکن وہ دن گئے، اب اس ٹریلر میں ولاد نے وہ لباس پہن لیا ہے جو تاریخی ولاد ڈریکولا کا پہچان ہے۔ اس کے سپاہیوں کے لباس پر ڈریگن کا نشان صاف نظر آ رہا ہے، اور تصویر کے اوپر لکھا ہے موت کے قریب، یعنی ولاد اب شکار نہیں شکاری بن چکا ہے۔ وہ ولاد جسے ہم بیچارگی میں دیکھتے رہے، جو کیترینا کے کندھوں کا سہارا لے کر چل رہا تھا، اب اپنی وہ اصل درندگی دکھانے والا ہے جو تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ ابھی تک اس کی سولی دینے کے مناظر 2 بار دکھائے جا چکے ہیں، لیکن وہ کبھی نظر نہیں آتی جو آنی چاہیے تھی۔ امید ہے اگلی قسط مایوس نہیں کرے گی۔ ولاد کا وہ بھائی جو ہمیشہ سے ڈرتا رہا، اسے بھی اگلی قسط میں ایک ایسا جھٹکا ملنے والا ہے جس کی اسے توقع بھی نہیں تھی، اور میرے خیال میں وہ دوبارہ عثمانی دربار کی طرف بھاگے گا، لیکن اس بار سلطان کی بے نیازی اس کا استقبال کرے گی۔ بہادر پاشا ولاد کی گرفت میں آ چکا ہے، اور صرف وہ نہیں، اس کا پورا خاندان، بیوی اور اولاد سب اسی کی گرفت میں ہے۔ لیکن جس سین کا ہم سب کو انتظار ہے وہ آنے والا ہے، اور ہاں، جب وہ ہوگا تب شاید ہماری ہمدردیاں بھی بہادر پاشا کے ساتھ ہوں گی۔ یہ کوئی ڈرامائی موڑ نہیں، یہ تاریخ کا ایک ایسا لمحہ ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سلطان فاتح نے ایک ایسا قانون پاس کیا جو کہتا تھا تخت کے لیے بھائی کا خون جائز ہے۔ علماء کے فتوے بھی موجود تھے کہ ایک بھائی کو بچانے کے لیے ہزاروں کو بچانا ضروری ہے۔ یہ قانون افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، پوری دنیا اس کی اصلیت جانتی ہے۔ لیکن ڈرامے میں کیا ہوا، رائٹرز نے اس پوری تاریخی ذمہ داری کو سلطان کی بیویوں پر ڈال دیا، جیسے یہ قانون انہوں نے بنوایا ہو، جیسے یہ ان کی خواہش تھی۔ حالانکہ تاریخ میں عورتوں کا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ڈرامے میں ویسے بھی ہر لڑائی کسی نہ کسی عورت سے جوڑ دی جاتی ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ پچھلی قسط میں سلطان اور باجزید کا وہ سین جو تخت کے سامنے ہوا، اسے دیکھنے والوں نے بہت پسند کیا۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دی، کوئی خیالی جنت نہیں دکھائی، بلکہ اصل سچ بتایا۔ لیکن اس سچ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب باجزید دارالحکومت پہنچے گا تو حالات بھڑک اٹھیں گے۔ اور یاد رہے، سلطان فاتح نے اپنی زندگی میں اس قانون کو استعمال نہیں کیا، یہ قانون بعد میں ان کے پوتے سلطان سلیم نے اپنے بھائیوں پر لاگو کیا، یعنی جو قانون آج پاس ہو رہا ہے اس کا درد آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ ایپیسوڈ 75 یوٹیوب پر صرف 3 دنوں میں 1.8 ملین ویوز لے چکی ہے۔ یہ سیریز اب اپنی جگہ بنا چکی ہے، اور اس کے ناظرین اسے چھوڑنے والے نہیں۔ تو آپ بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی قسط واقعی وہ ولاد دکھائے گی جو تاریخ میں تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیو پہ آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔